سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ تیسری اور آخری مثال، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ ڈھول بجانا بند کیجئے، میرا کام صرف آنکھ کی پٹی ہٹانا ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، لیکن یاد رکھیے خدا آپ سے پوچھے گا کہ جو علم ہوا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ مکہ آ رہا ہے کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، کیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا، مچھر میرا خون پی رہا تھا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، اس کے جو منہ پر تھپڑ مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہ خون بدن کو لگا، کپڑے کو لگا، ناپاک ہوا یا پاک ہوا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوفہ سے چلا ہے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ کن کے پاس آیا ہے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا، کہا کہ لوگوں ان مکاروں کو دیکھو، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چلا ہے۔ کوفہ کا رہنے والا یہ مکار مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چلا ہے کہ مچھر کا خون پاک ہے یا ناپاک ہے۔ نواز رسول کو ان مکاروں نے شہید کر دیا، اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال تھا یا حرام تھا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش رسول، خون حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیراب ہو کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا گر نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کر اطاعت ناحق کو تو قبول۔ حضرت حسین کے حوالے سے اس مہینے میں 4 پروب گنڈے ہوتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمان بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پہلا پروب گنڈا اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ قرآن پر بھی جھوٹ ہے، حدیث پر بھی جھوٹ ہے، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ دوسرا پروب گنڈا اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی تاریخ زیادہ بیان کی جاتی ہے، سچی تاریخ کو چھپا لیا جاتا ہے، سچی تاریخ چھپائی جاتی ہے، صحیح تاریخ چھپائی جاتی ہے اور غلط تاریخ کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، بھولے بھالے مسلمان بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا پروب گنڈا اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، حضرت حسین کے ساتھ امام کا لفظ لگتا ہے، حضرت عمر کے ساتھ نہیں لگتا، حضرت عثمان کے ساتھ نہیں لگتا، حضرت ابو بکر کے ساتھ نہیں لگتا۔ راز کیا ہے؟ حضرت حسین کے ساتھ امام کا لفظ لگتا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے گا، ہم آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام کا مطلب ہوتا ہے مسجد کا امام، لیکن دشمنوں کے یہاں امام کا مطلب ہے جو نبی کے برابر ہو۔ اگر ہمارا مسلمان ہو کر کے ایسا عقیدہ ہوگا تو سینے سے ایمان نکل جائے گا۔ چوتھا پروب گنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکلتا ہے، ڈی جے کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ مکے میں جلوس نہیں نکلتا، مدینے میں جلوس نہیں نکلتا، حضرت حسین کے خاندان، حضرت حسین کا خاندان مدینے میں، حضرت حسین کا خاندان مکے میں، وہاں جلوس نہیں نکلتا۔ ہندوستان میں جلوس نکل رہا ہے، لکھنؤ میں جلوس نکل رہا تھا، عرب کے مہمان آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے جلوس نکل رہا ہے، کوئی ہنگامہ تو نہیں ہو گیا؟ کہا یہ جلوس شہادت حسین پر نکل رہا ہے۔ کہا انا للہ، ان بد نصیبوں کو ابھی خبر ملی ہے، صدیاں گزر گئیں، ان بد نصیبوں کو ابھی خبر ملی ہے۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں
ہوں بلایا گیا ہوں ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ حضرت حسین کی شہادت سے سیرت سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حدیث کا سب سے چھوٹا راوی کوئی اور نہیں ہے، حضرت حسین ہیں۔ 6 سال کی عمر میں 7 حدیثوں کو زبانی یاد کر کے امت کو پہنچایا۔ اللہ ہمارے بچے کو حضرت حسین جیسا بچہ بنائے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، حضرت عثمان پر حملہ ہوا، سینکڑوں لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، حضرت حسن اور حسین تنے تنہا دفاع میں تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو حضرت حسین جیسا بہادر بنائے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، حضرت حسین کربلا کے میدان میں آئے، شہید ہو گئے۔ کون سی عمر میں شہید ہوئے؟ جب نانا بن گئے تھے۔ کون سی عمر میں شہید ہوئے؟ جب دادا بن گئے۔ اللہ ہمارے بوڑھوں میں یہ حوصلہ پیدا فرمائے، سر جھک نہیں سکتا، سر کٹ سکتا ہے۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گلستاں بھی لوٹا۔ بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاتھ بھی اٹھا دیا، رونگ جا رہا ہے۔ بچوں کے حوالے سے، بوڑھے کے حوالے سے اور ماں بہنوں کے حوالے سے 3 پیغام 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ ہمارا بچہ ہونہار کیسے ہوگا؟ ہونہار بچے کو قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ قرآن میں ہونہار بچہ کون ہے؟ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن غلطی سے کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ابھی تک شادی آپ کی نہیں ہے۔ ارادہ کر لیجئے غلطی کر لیا ہے تو۔ ہونہار بچہ کے لیے پہلا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ غلام ہوگا، حکم کو پورا کرنے والا ہوگا، حکم توڑنے والا نہیں ہوگا۔ ہونہار بچے کی پہلی پہچان۔ دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ علیم ہوگا، بہت جانکار بچہ ہوگا یا علم والا بچہ ہوگا۔ جو بچہ علم والا نہیں وہ ہونہار نہیں ہو سکتا۔ تیسرا لفظ قرآن نے ہونہار بچے کے لیے استعمال کیا، حلیم ہوگا، جذباتی بچہ نہیں ہوگا، سنجیدہ بچہ ہوگا، توڑ پھوڑ کرنے والا بچہ ہونہار نہیں ہو سکتا۔ چوتھا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے حکم، سراپا وہ بچہ عقل مند ہوگا۔ جو بچہ جذباتی ہے وہ بچہ ہونہار نہیں ہے۔ پانچواں لفظ استعمال کیا قرآن نے ہونہار بچے کے لیے، شاہد ہوگا۔ شاہد کا مطلب حاضر جواب ہوگا، ادھر سوال ہوا ادھر جواب دیا، ادھر سوال ہوا ادھر جواب ہوا، حاضر جواب بچہ ہوگا۔ ہونہار بچے کی پانچویں پہچان۔ چھٹی پہچان، بر کا لفظ استعمال کیا، سراپا نیک ہوگا، صوفی بچہ ہوگا، سراپا نیک بچہ ہوگا، یہ بچے کی پہچان ہے، وہ بچہ ہونہار ہوگا۔ اور آخری پہچان قرآن نے دی ہے،
جو بچہ سنجیدہ نہ ہو اور سخت دل ہو، بدنصیب ہو، وہ بچہ ہونہار نہیں ہو سکتا۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے اس کو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان دیجیے گا۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے، چھوڑ دو، حکم بھی مت دو، ادب بھی مت دو، بڑا ہو جائے گا دیندار ہو جائے گا۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ بوئے پیڑ ببول کا اموا کہاں سے پائے؟ ایسا نہیں ہوتا، 4 وجہ سے غلط ہے۔ آپ کو اگر بچہ ہونہار چاہیے تو آپ کو حکم دینا پڑے گا، ادب دینا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، نماز چھوڑے ادب دو، نماز پڑھنے کے لیے حکم دو، نماز چھوڑنے پر ادب دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ اسی وقت دیندار ہوگا جب نماز چھوڑے تو ادب دیجئے، نماز پڑھنے کے لیے حکم کیجئے۔ دوسری وجہ عادت کے خلاف ہے۔ اسکول بچہ اس وقت تک نہیں جاتا جب تک حکم نہیں کرتے، اور اسکول چھوڑنے پر جب تک ہم اس کو ادب نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے ہیں، بچہ برابر اسکول چھوڑتا رہتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ نماز کے لیے ہم حکم نہ کریں، نماز چھوڑنے پر ادب نہ دیں، وہ نمازی بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تیسری وجہ پر ذرا دھیان دیجئے، ابھی یہ جو بچہ ہے یہ کمچی ہے، کچی کمچی ہے، جدھر سیدھا کر دیجئے ادھر یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن یہی جب بڑا ہو جائے گا تو پختہ کمچی کی طرح ہو جائے گا۔ آپ اگر اسے سیدھا کرنا چاہیں یہ ٹوٹ تو جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ ابھی عمر ہے سیدھا کرنے کی۔ چوتھی وجہ پر ذرا دھیان دیجئے، ماں باپ نے حکم کرنا چھوڑ دیا، ادب دینا چھوڑ دیا، بچہ دیندار بنے گا یا نہیں بنے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم نے حکم دینا چھوڑ دیا، ادب دینا چھوڑ دیا، ہم گناہ کبیرہ کر کے گنہگار ہو گئے۔ دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا، سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا، رکھ دو گے کہ دن تم، رکھ دو گے کہ دن تم، سنسار کو بدل کے بچوں دکھاؤ چل کے، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے بچوں دکھاؤ چل کے۔ نوجوانوں کے لیے میں صرف 2 مثال قرآن کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان اللہ ان کو مقدر کا سکندر بنائے، آمین بولیے۔ اس پیغام کی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے فتح کا لفظ استعمال کیا ہے، فتح کہتے ہیں نوجوان، پہلا نوجوان فتح کے لیے، فتح جس کے لیے قرآن کہتا ہے، فتح کا لفظ استعمال کیا ہے نوجوان کے لیے۔ نوجوان کی پہلی مثال میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس جوان کے لیے کہا ہے جس کو ایک خوبصورت عورت نے نرمی سے پھسلایا زنا کرنے کے لیے، اس جوان نے انکار کر دیا تو اس عورت نے دھمکی دی، ڈرایا، اس جوان نے کہا کہ میں جیل تو جا سکتا ہوں لیکن زنا کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے اس جوان کو کیا مقام عطا کیا؟ جوانوں اس پیغام کی آپ حفاظت کر لو، لمحے کی خطا سے صدیوں کی سزا ملتی ہے۔ اس جوان کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ نبی الگ بنایا، بادشاہ الگ بنایا۔ اگر ہم بھی زنا سے بچنے والے ہوں گے اللہ ہمیں قوم کا سردار بنا دے گا۔ دوسری مثال جوانوں کی لے کر کے آ رہا ہوں، فتح کا لفظ چند نوجوانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مشرک بادشاہ نے ان جوانوں کو دھمکی دی گھر واپسی کر لو ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے، میرا سفر ہے میں وہاں سے واپس آتا ہوں، گھر واپسی کر لو ورنہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ جوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ جب بادشاہ واپس آیا اور اس نے پیچھا کیا تو اللہ کا غیبی نظام دیکھیے کیا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا خوف نہیں، اس بادشاہ کے دل میں ان جوانوں کا خوف داخل کر دیا اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا۔
اور جوانوں کے دل میں بادشاہ کا خوف تھا. اللہ نے کیسے نکالا؟ نیند مسلط کر دی، بادشاہ کا خوف جوانوں کے دل سے نکال دیا. اس کے بعد اللہ کا غیبی نظام دیکھیے کیا کرتا ہے. اللہ نے 300 سال کے لیے آسمان سے فرشتے کو زمین پر اتارا. کام یہ دیا، ان سوتے ہوئے جوانوں کی کروٹ بدلو، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اللہ کا غیبی نظام دیکھیے. اللہ نے سورج سے کہا چھپ کر کے گزرنا، کہیں تمہاری دھوپ کی وجہ سے ان جوانوں کو نیند میں خلل نہ ہو جائے. جوانوں دیکھو، اللہ کی غلامی میں یہ جوان آئے اور اللہ نے ساری کائنات کو غلام بنا کر ان جوانوں کے قدموں میں ڈال دیا. ہم ایمان کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری جان کی حفاظت فرمائے گا. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے جوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ. بوڑھوں کے حوالے سے ہم لوگ تیار ہو جائیے. بس 2 سے 3 منٹ میں بوڑھے کے حوالے سے پیغام مکمل کر رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. بدقسمت بوڑھا کون ہے، خوش قسمت بوڑھا کون ہے؟ نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. بخاری کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جس بوڑھے میں مال کا لالچ ہے، عمر کا لالچ ہے، 99 کی بیماری ہے، یہ بدقسمت بوڑھا ہے. جس کو بڑھاپے میں صبر ہے، لالچ نہیں ہے، یہ خوش قسمت بوڑھا ہے. دوسری حدیث آ رہی ہے، جس بوڑھے کی عمر زیادہ ہو، اس کا عمل اچھا ہو، یہ بوڑھا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے. اور جس بوڑھے کی عمر تو زیادہ ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے، یہ بدقسمت ہے. تیسری حدیث آ رہی ہے، 3 بوڑھے پر اللہ کی، 3 آدمیوں پر اللہ کی لعنت. بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، ایسے بادشاہ پر اللہ کی لعنت. غریب ہو کر کے غرور کرتا ہے، فقیر ہو کر کے فخر کرتا ہے، ایسے فقیر پر، ایسے غریب پر اللہ کی لعنت. بوڑھا ہو کر کے زنا کرتا ہے، ایسے بوڑھے پر اللہ کی لعنت. چوتھی حدیث آ رہی ہے، 3 آدمیوں کی عزت میں اللہ کی عزت ہے. ایسا بادشاہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرتا ہے، اس بادشاہ کی عزت میں اللہ کی عزت ہے. حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ سینے میں قرآن کو محفوظ رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس حافظ قرآن کی عزت میں اللہ کی عزت ہے. وہ بوڑھا جس نے جوانی سے بڑھاپا کر دیا، نیکی کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، ایسے بوڑھے کی عزت میں اللہ کی عزت ہے. خوش قسمت بوڑھا کون ہے؟ نمونہ دیجئے. سخی تھا، بال بچے کی محبت میں بخیل ہو گیا. بہادر تھا، بال بچے کی محبت میں بزدل بن گیا، بدقسمت بوڑھا ہے. نیکی کر کے دنیا سے آیا تھا، بال بچے کی محبت میں حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا. بال بچے نے نیکیاں کھا لی، اب خالی ہاتھ یہ بدقسمت بوڑھا جہنم میں جا رہا ہے. یہ بدقسمت بوڑھا ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اور اپنی آخرت برباد کرے، یہ بدقسمت بوڑھا ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بدقسمت اور خوش قسمت بوڑھے کا. صرف 2 نمونہ قرآن کے حوالے سے میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. باغ اور بوڑھا. ایک بوڑھا تھا، اس کے پاس کھجور اور انگور کا باغ تھا. اس باغ میں بہار تھی، بوڑھا جب تک رہا بہار تھی، بوڑھا چلا گیا، باغ برباد ہو گیا. کیا مثال تھی، کیا تاریخ ہے، کیا نمونہ ہے، میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. بوڑھے کی بہت پیاری عادت تھی، وہ باغ کے پھل کے 3 حصے لگاتا تھا. ایک غریبوں میں بانٹتا تھا، ایک اپنے گھر کی ضرورت کے لیے رکھ لیتا تھا، ایک کاروبار اور تجارت میں لگاتا تھا. اللہ نے اس کے باغ کو جنت کا نمونہ بنا دیا. جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے کہا جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو. میرا باپ تو بہت بڑا بے وقوف تھا، اتنے سارے پیسے کو غریبوں میں لٹا دیتا تھا، اب میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. میرا باپ دن میں اعلان کرتا تھا، پھل توڑتا تھا، غریبوں میں اعلان کرتا تھا میں رات میں پھل توڑوں گا، غریبوں کو خبر بھی نہیں ہوگی.
نیت خراب ہو گئی. اللہ کا فیصلہ زمین پر اترا, زمین سے حکم دیا کہ ذرا حرکت میں آؤ. زمین میں زلزلہ آیا, باغ کے سارے پیڑ گر گئے. اللہ نے بجلی کو حکم دیا, بجلی باغ پر گر گئی, جل کر راکھ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ طوفان کو اللہ نے حکم دیا, باغ کی راکھ کو اڑا کر کے کہیں سے کہیں ڈال دیا. خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جن کے مال میں 3 حصے لگتے ہیں, غریبوں کا الگ, اپنا الگ, کاروبار کے لیے الگ. بدقسمت بوڑھے کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ بھی سوچیں گے پکا دیا, تھکا دیا, بالکل مقدمہ ہار کر کے بٹھا دیا. بس اختتام پر آ چکے ہیں. بدقسمت بوڑھے کی آخری مثال میں آپ کو دینے کے لیے چاہ رہا ہوں. ایک بوڑھے سے قوم کے جوانوں نے آ کر کے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دے دو. بوڑھے نے کہا یہ تو میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا. کہا کوئی اور راستہ نکالو. کہا موسیٰ علیہ السلام کو بیوقوف بنا سکتا ہوں. کتنا سیانہ بوڑھا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو بیوقوف بنانے کے لیے چلا ہے. اس نے اپنے جوانوں سے کہا ایسا کرو, لڑکی کو سجاؤ, آدھا کپڑا پہناؤ, آدھا ننگا کرو, ککڑی دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے جوانوں میں ڈال دو. اگر موسیٰ علیہ السلام کے جوانوں نے اس سے زنا کر لیا تو جو آسمان سے اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی ہے وہ رک جائے گی. جوان لڑکی سج دھج کر کے جب فوج میں گئی, کسی بدبخت نے اس سے زنا کر لیا, آسمان کی آنے والی مدد رک گئی. خدا سے موسیٰ نے پوچھا کہ میرے پروردگار, نبی سے تو تیرا وعدہ ہے, مدد کیوں نہیں آئی؟ کہا تمہیں اس بوڑھے نے بیوقوف بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بد دعا کر دیا, اللہ نے اس کی زبان کو کتے کی طرف باہر کر دیا. تو بدیا لا دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا, یا سود بڑھا کر لائے گا, یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا. قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا, دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بنجارا. بس آخری پیغام پر آ چکا ہوں. یہ پورا سچا وعدہ ہے. اب اس کے بعد کوئی وعدہ خلافی ہونے والی نہیں ہے. محبت میں وعدہ خلافی کرتا میں چلا گیا. بس آخری پیغام میں آپ کو ماں بہنوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہم دعا کریں گے, اللہ قادر ہے ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ بنائے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اللہ نے کچھ عورتوں کو قرآن میں دھمکی دیا ہے, مبارکبادی بھی دیا ہے, دھمکی بھی دیا ہے. دھمکی کیا ہے, مبارکبادی کیا ہے, بس اس کو سمجھ لیجئے. پیغام ختم ہو رہا ہے. آپ نے یہاں تک ساتھ دے دیا, آج کے جلسے کو آپ نے کامیاب بنا دیا. انشاءاللہ کل کا جلسہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ عورتوں کو قرآن نے دھمکی دیا ہے, دنیا سے مطلب مت رکھو, اللہ سے مطلب رکھو, رسول سے مطلب رکھو تو ڈبل اجر ملیں گے. اگر دنیا سے مطلب رکھو گی, خدا اور رسول سے مطلب نہیں ہوگا تو ڈبل عذاب ملیں گے. دوسری جگہ قرآن نے دھمکی دیا, جیسی عورت ہوگی اس کے لائق ویسا ہی مرد ہوگا, جیسا مرد ہوگا اس کے لائق ویسی ہی عورت ہوگی. اگر گھٹیا عورت ہوگی اس کے لائق گھٹیا مرد, اگر گھٹیا مرد ہے اس کے لائق گھٹیا عورت. اس سے اندازہ کیجئے مرد عورت کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے. انشاءاللہ دعا کریں گے, اللہ قادر ہے ہمیں رسول اللہ جیسا شوہر بنائے گا اور ہماری ماں اور بہنوں کو عائشہ جیسی بیوی بنائے. تیسری دھمکی کو ذرا قرآن کی سنیے, اس پر یہ پیغام ختم ہو رہا ہے. قرآن نے عورتوں سے کہا کہ 6 گناہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. 6 گناہ چھوڑ دو گی تو معاف کر دیں گے, اگر 6 گناہ نہیں چھوڑو گی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. پہلا گناہ شرک اور بت پرستی, دوسرا گناہ چوری, تیسرا گناہ زناکاری, چوتھا گناہ غیبت اور چغل خوری, پانچواں گناہ نسبندی,
اور چھٹا گناہ دوسری عام نافرمانی. 6 گناہ کو چھوڑنے پر کہا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر نہیں چھوڑو گی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. غیبت میں سب سے آگے عورت کی ذات ہے، عورت کی ذات ہے. چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی. بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی. پرچی آئی ہے کہ 4 بجے تک بیان چلایا جائے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ آپ لوگوں کا پنکچر ہو جائے گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک عورت کو مرد کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ 7 کام کرنے چاہیے. 7 کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عورت کو فاطمہ بنا لے گا اور عائشہ بنا لے. بھاگنے کا ماحول مت بنائیے بھائی، جلسہ ختم ہو رہا ہے. پرچی لکھنے والے نے لکھ دیا، اب یہ مطلب تھوڑو ہے کہ اس پرچی کو مسلط کر دیا جائے. لکھ دیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ رہیے، دعا پر یہ جلسہ مکمل ہوگا. دعا پر جلسہ مکمل بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا. ہم نے محنت کی ہے، مزدوری لے کر کے جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عورت کو 7 کام کرنے ہیں مرد کے لیے، اللہ فاطمہ اور عائشہ بنا دے گا. ذرا دھیان رکھیے گا. پہلا کام، عورت کیا کرے شوہر کے لیے؟ اپنے شوہر کو اپنے سے بڑا سمجھے، اپنے برابر، اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے. دوسرا کام، شوہر کی خدمت کرے. تیسرا کام، شوہر کے گھر کی اور سامان کی حفاظت کرے. چوتھا کام، شوہر کی خوشی معلوم کرے کہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے. پانچواں کام، اپنے دل میں صرف شوہر کو جگہ دے، اپنے شوہر کے علاوہ دل میں کسی کو جگہ نہ دے. پانچواں کام. چھٹا کام، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے. آخری کام، 7واں کام، شوہر کے بچے کو علم دے، ادب دے، تربیت کرے، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ سوتیلے ہوں. عورت ہے وہ عورت جسے دنیا کی شرم ہے، دنیا کی شرم ہے. سنسار میں بس لاج ہی ناری کا دھرم ہے، ناری کا دھرم ہے. زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے، وہ عزت سے مرے گا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا. آج کا جلسہ 4 بجے تک اس لیے نہیں چل سکتا، اگر آج کا جلسہ 4 بجے تک چلے گا کل کا جلسہ ناکام ہو جائے گا. اس لیے جلدی سے آپ کو فارغ ہونا ہے، جلدی سے جانا ہے، آرام کرنا ہے اور نماز سے فارغ ہو کر کے کام کاج کرنا ہے. اس کے بعد کل کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے. میں آ گیا ہوں آپ کو اس دنیا میں، ان حالات میں، ملک کے برے سے برے حالات میں کامیاب ہونے کے لیے صرف 5 کام کرنے پڑیں گے. میں صرف آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، پیغام ختم ہو چکا ہے، آپ کی ضرورت کا سارا سامان ہو چکا ہے، صرف بدلنے کے ارادے کی ضرورت ہے. اللہ کا فیصلہ آسمان سے اترنے والا ہے. صرف 5 کام کرنے ہیں. آپ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ 5 کام کریں گے. انشاءاللہ دین پر کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ جیسے ایک مریض دوا پر کھڑا ہوتا ہے، جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہم دین پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے، دشمنوں کی صحبت میں، بددینوں کی صحبت میں، بے دینوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے. بددینوں کی صحبت سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ. تیسرا کام، قدم قدم پر حلال کو دیکھ کر کے چلنا ہے، حرام کو دیکھ کر کے چلنا ہے. جس طرح زہر سے بچتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ حرام سے بچنے والے ہوں گے انشاءاللہ. تیسرا کام. چوتھا کام، آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے. آدمی کو دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اچھا بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے برا بنیں گے. جماعت والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مدرسے والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور بوڑھے نیک آدمی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھنے والے ہوں گے انشاءاللہ. آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں. دین کا مسئلہ، بعض مسئلے بہت نازک ہیں، اس لیے ہر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مستند عالم ہو اس سے پوچھنا چاہیے. دین کے مسئلے بہت نازک ہیں، سب سے پوچھنا نہیں چاہیے، بلکہ جو مستند عالم ہے اس سے پوچھنا چاہیے. اگر آپ نے مستند عالم سے نہیں پوچھا، اگر اس نے الٹا سیدھا بتا دیا، وہ خود گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے. معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو
سے تنکے ہو گئے، دیکھ لو جھاڑو سے تنکے ہو گئے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کھیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔